آگے کو آ جاؤ، یہ بھی جگہ پر کرو بھائی، آگے کو ہو جاؤ. اچھا تبھی لگے گا جب آپ یقین ماننا. آپ تو اصل میں یہاں بیٹھے رہتے ہیں، مفتی صاحب بھی یہاں بیٹھے، یہ بھی سوچ رہے ہوں گے مجھے یاد ہی نہیں تھا آپ کا جلسہ. میں نے تو تاریخ آپ کی 6-7 لکھ رکھی تھی، آج 5 ہے. تو میں صبح سے نکلا ہوا ہوں اپنے دہرادون کے حکام سے ملنے کے لیے، اپنی پوری ٹیم کو لے کے یو سی سی کے خلاف. اور صبح سے یقین اگر آپ کو آ جاوے، آپ کو تو لگا نا مولوی تو فری کی کھا رہے، جہاں سفید کپڑا دیکھ لیں بڑے لمبا کرتا لیے پھر رہا. لیکن جب میدان میں چاہے مدرسے کا میدان ہو یا وہ سماج اور گلیوں کا میدان ہو، اس کام کرنے والے سے پوچھو کہ اس کو تکلیف کتنی آتی ہے. یہ سب آپ کے سامنے ماشاءاللہ در و دیوار، کمکمے، نظارے، یہ سب مفتی صاحب کا یہ کارنامہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. انشاءاللہ یہ تو قد چھوٹا سا ہے، ان کا آدمی بہت بڑے ہیں، قد تھوڑا فلپین ہے. آدمی بہت بڑا ہے، یہ آدمی بڑا ہوتا ہے اخلاق سے، آدمی بڑا ہوتا ہے اپنے کارناموں سے، علم سے. تو علم کے معاملے میں کارنامے، مگر اس کا تو پتہ نہیں مجھے، چونکہ قد چھوٹا جلدی بڈھا ہونے کا نہیں، ورنہ جیسا کام یہ کر رہا 5 سال میں بڈھا ہونا تھا اس کو. جتنی ذمہ داریاں اس نے، مجھے تو حیرانی ہو رہی. کہہ رہے جی مفتی صاحب 15 سے 18 کتنی لڑکیاں فارغ ہوئی؟ 15 بچیاں فارغ ہوئی. خدا کی قسم 15 خاندانوں کا، وہ کہتے ہیں نہیں ہندی میں لفظ اتھان کر دیا، اتھان. ایک بیٹی پڑھتی ہے خاندان پڑھتا ہے، ایک بیٹی راہیاب ہوتی ہے ایک نسل یاہراب ہو جاتی ہے. ایسے 10 بچے حافظ قرآن ہوئے. کتنا بڑا کارنامہ ہے، سوچ نہیں سکتے آپ. ان لوگوں کی قدر و قیمت جانا کرو. اللہ نے شاید اسی لیے آپ کو ان کے ساتھ جوڑا ہے اور آپ کے ساتھ ان کو جوڑا ہے کہ قافلہ چلتا رہے گا. تو میں اپنی بتا رہا تھا کہ میں صبح نکلا اور حرام ہے اگر ایک لقمہ بھی میں نے کھایا ہو پورے دن. اس ایس پی کے پاس، پھر ایس ایس پی کے پاس، پھر ڈی ایم کے، اتنے میں ڈی ایم کے یہاں جانے کا فون آیا. ڈی ایم کے یہاں سے ایل آئی یو انسپیکٹر کا فون آیا، مفتی جی کہاں ہے؟ میں نے کہا بتائیے. کہ ڈی ایم صاحب کے یہاں بات ہوگی. ایس پی کے یہاں بات نہیں بنی، سٹی مجسٹریٹ کے یہاں بات نہیں بنی. یو سی سی کے خلاف پردرشن کرنا، اپنا غصے کا اظہار کرنا، بتانا اپنی عوام کو کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، اسلام سے ٹکرا رہا ہے. ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ لوگوں کو تو بتائی کچھ نہیں. کیا ہے یو سی سی؟ یونیفارم سول کوڈ جو آپ کے صوبے میں لاگو کر دیا گیا ہے، پتہ ہی نہیں. ہمارے لوگوں کو 99% معلوم نہیں یونیفارم سول کوڈ ہے کیا. اور خدا کی قسم میں نام تو نہیں لوں گا، بہت بڑے ادارے کے مفتی مجھ سے یوں کہہ رہے یہ رئیس تمہارے یہاں، مطلب بہت بڑے ادارے کے ذمہ دار اور بڑے مفتی کہہ رہے مفتی صاحب یہ تمہارے یہاں یونیفارم سول کوڈ لاگو کر دیا، کیا ہے یہ؟ کیا کریں گے یہ سب کو ایک سے کپڑے پہنائیں گے کیا؟ یونیفارم سول کوڈ کو وہ یوں سمجھ رہے کہ کپڑے سب کو ایک سے پہنائیں گے. ہاں میں نے کہا جی ہمارے یہاں عورتیں اور مرد سب ایک سے کپڑے پہن رکھنے. انہیں یونیفارم سول کوڈ کا مطلب معلوم نہیں. تو جب اتنے بڑے ادارے کے ذمہ دار کو معلوم نہیں ہے یونیفارم سول کوڈ کی ڈیفینیشن، تو عوام کو کیسے معلوم ہوگی؟ تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی عوام کو اویئرنیس پھیلاتے ہیں، لوگوں کو جگاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ بے ایمانہ ہو رہا ہے. تو اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ لاگو کر دیا. ابھی ہمیں دھمکا رہا تھا ایس ایس پی بند کر دوں گا، مقدمے لکھ دوں گا، یوں کر دوں گا. میں نے بھائی جو کچھ لکھو گے وہ تو لکھو گے، آپ اللہ مالک ہے، ہمارا تو رب ہے. مگر جو کام ہم لے کے آئے وہ تو قبول کرو، اسے بتاؤ کیسے کرنا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی مفتی صاحب نے دیکھا جی لوگ بڑا انتظار کر رہے ہیں، تو میں سیدھا وہاں نہیں گیا کہ مفتی صاحب کے وہاں چائے وائے دے کر سیدھا ادھر آ گیا آپ کی محبت میں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر آپ کو یقین آ جائے 24 گھنٹے اسی ٹائم کھانا کھایا تھا کل، اور 24 گھنٹے ہو گئے مجھے، اور آپ کہتے ہو بھائی مولوی کچھ نہیں کرتے. اس لیے مولویوں کی قدر کیا کرو. کریں گے انشاءاللہ؟ بات مانا کرو. مانیں گے انشاءاللہ؟ ان سے تمہاری خدا کی قسم دنیاوی فلاح بھی جڑی ہوئی ہے اور تمہاری آخرت عاقبت اور قبر کے منزل اور مراحل بھی جڑے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو بات مانو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون نہیں مانے گا.
یہ حکیم پور کے لوگ ہیں مفتی صاحب، ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے ان کی ابھی تمہاری، مطلب کہ اتنی ڈھیٹ ہو گئے، کہہ رہے کہ جی ہم نہیں ماننے گے. ہم سوچ رہے کہ سارے بات سن کے شاید ہمارا کہ بھائی ہم بھوکے پیاسے کام میں لگے ہوئے ہیں، شاید مان لیں بات کو. ممکن ہے غلطی سے اٹھ گئے ہوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون مانیں گے بات انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، دیکھو کبھی کبھی اسی ہاتھ اٹھنے پر بھی فیصلے ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ ہم سب علماء کی بات مانیں گے، تن من دھن سے مانیں گے، تو کبھی کبھی اسی پہ مغفرت لکھ جاتی ہے. پتہ نہیں واقعہ سچا، کبھی کبھی اسرائیلی روایت بھی آ جا، لیکن کوئی صاحب بیان کر رہے تھے فضیلت میں، کئی سال ہو گئے تھے تو بیچارے ان پڑھ تبلیغی جماعت کے ساتھی، حضرت مولانا محمد عمر صاحب کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ان پہ کبھی کبھی اللہ والے آدمی تھے، اس لیے پوری دنیا میں تبلیغ کا کام پھیل گیا، پوری دنیا میں جڑ پکڑ گیا. اب یہ ختم نہیں ہوتا کسی سے بھی. کیجریوال تو کیجریوال کی ماں سے بھی ختم نہیں ہوتا، کتنے زور لگا لیو. اللہ کے فضل سے ہمارا تبلیغی جماعت کا کام پوری دنیا میں جڑ پکڑ گیا، اور انشاءاللہ قیامت تک یا یوں کر رہے قیامت تک، زور سے بولو، چلتا رہے گا. مزہ نہیں آ رہا بات میں، جواب دیا کرو. میرا موڈ آج تقریر کرنے کا نہیں، چونکہ میں تھکا ہوا ہوں، میں نے مفتی صاحب سے پہلے ہی بولا کہ تو اس لیے کچھ بات کرنی ہے ضروری، تو اس میں منہ لٹکا کے تو کام چلنے کا نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ مجھے اس طرح کی تقریر جب میں کرتا ہوں مجھے پسند بھی نہیں، چونکہ میں ہوں دیہاتی اور گاؤں کا مولوی، کسانوں کا مولوی، تو مجھے تو اپنے کسانوں میں بات کرنا سمجھانا بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں میں اپنی زبان نہیں چھوڑتا، دیہات والی اس میں ہی تقریر کرتا ہوں. بعض لوگوں کو بہت پسند بھی آتی ہے، بعض لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ اتراکھنڈ کا اتنا بڑا مولوی الفاظ دیہاتی کے استعمال کرتا ہے. میں نے کہا جی ہمیں ہیبٹ ہو گئی، ہمیں عادت ہو گئی، چونکہ ہم خود کسان کے بیٹے ہیں، دیہاتی ہیں، تو ہمیں اپنے لوگوں میں تقریر کر کر کے ہمیں اس کی عادت بن گئی، مجبور ہے، ہم سے نکل ہی جاتا ہے. کتنا ہی سکھا لو. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہم لوگ انچارج تھے، وہاں مہمان ہو گئے، تو مجھ سے ایک سینئر جو حضرت جی کے خادم تھے بھائی مولانا محمد وکیل صاحب، تو حضرت کا بڑا ڈر لگتا تھا کہ بھائی اردو سیکھو، اردو بولو، عربی سیکھو، عربی بولو. تو گاؤں والوں کو بھی رہتا نا بھائی اردو، بڑے دنوں میں سیٹ ہوتے ہیں ہم لوگ گاؤں سے جانے والے شہر میں. تو بڑی وہ ترتیب بنا کے لایا، تو حضرت کو کہہ رہا کہ حضرت یہ سامان آنا. حضرت نے فرمایا پڑھ کے سناؤ، تو سنانے لگے وکیل صاحب، میں بھی وہیں بیٹھا تھا. تو وکیل صاحب کہہ رہے حضرت سرخ مرچ آدھی کلو، لہسن 1 کلو، پھر آخر میں کہہ دیا گنٹھے 5 کلو. حضرت نے فرمایا تیرا بھلا ہو جائے، لاسٹ میں پھر گڑبڑ کر دیا. تو دیہات والا جو ہے وہ بیچارہ بڑے ترتیب سے آ رہا تھا، لہسن، سرخ مرچ، بڑے اچھے اچھے الفاظ. آخر میں اس نے اپنے والی دکھائی دی کہ جی وہ گنٹھے 5 کلو، پیاز نہیں بولا گیا اس سے، گنٹھے پہ آ گیا سیدھا. تو یہ تو ہماری مادری زبان دیہاتوں میں جو ہم رائج رکھتے ہیں بولتے ہیں اس کا اثر آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کی مان نصیب فرمائے. اب مان ختم ہوتی جا رہی ہے، مگر گاؤں میں آج بھی اللہ کے فضل سے باقی ہے. مال کا دور دورہ شروع ہو گیا، حالانکہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا وقت بہت کم رہ گیا. پتہ نہیں آپ کو یقین آئے گا ہی نہیں آئے گا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ دنیا کا بالکل آخری چل رہا ہے. امام مہدی بالکل قریب ہیں، نشانیاں اکثر پوری ہو چکی ہیں. اس لیے ایسے حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی تھی اور ہمیں متنبہ کیا تھا، ہمیں اس پر کاربند ہو جانا چاہیے. اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی میں گیا تھا کہیں باہر ملک، تو وہاں دیکھا 165 منزلہ بلڈنگ ہے. کتنی بھائی؟ 165 منزل کی. کتنی ہوتی ہے 165؟ مجھے لگ رہا ہے 1.5-2 کلومیٹر تک ہوگی، 60 کلومیٹر دور سے نظر آ جاتی ہے. اور ابھی اس سے ہمارے جدہ کے محمد بن سلمان، پوری مسلمانوں کی بڑی قیادت، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے بھی بڑی بنائیں گے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے پتا چلا کہ جدہ میں وہ اس سے بڑی بنا رہے، انہوں نے پھر اناؤنس کر دیا ہم اس سے بڑی بنائیں گے.
تو یہ کیا ہے؟ یہ آخر نشانی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمرا اور لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے لیے دوڑ لگائیں گے. پوری ہو گئی نشانی. ایک کہہ رہا میں اتنے فٹ کی بناؤں گا، وہ کہہ رہا میں اس سے زیادہ فٹ کی بناؤں گا، تیسرا کہہ رہا میں اس سے فٹ کی بناؤں گا. ایسی بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کی قسم بالکل اینڈ بتا رہی ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ زمین خریدتے رہو خریدتے رہو خریدتے رہو، اس مال کو جو اللہ نے دیا وہ مساجد، مدارس، بیوہ اور ضرورتوں میں خرچ نہ کرو، یہ تو آپ کی مرضی کی بات ہے. بہرحال ہے قیامت کا بالکل قریب. قرآن نے سارے خزانے بتائے، سارے رموز، سارے راز بتائے ہیں، ہمارے سمجھنے اور ان پر ماننے کی بات ہے. رہا مال کا مسئلہ، خدا کی قسم یہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں کہ آپ مالدار بن جائیں، زمیندار بن جائیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں زمیندار بنا دیتے ہیں، اللہ جس کی چاہتے ہیں بکوا دیتے ہیں. میں تقریباً 25-26 سال سے اسٹیج پر ہوں. میں نے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات بے شمار اپنے پیروں سے چل چل کے ناپ دیا ہے. ایسے ایسے حالات میں نے لوگوں کو دیکھے جو میرے ہی سامنے نمبردار تھے، اس گاؤں کے زمیندار تھے، میرے ہی سامنے ان کے اولاد کٹورے لے کے بھیک مانگ رہی ہے. اللہ نے کہیں کہ کہیں کر دیا. اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں آپ کا کام، آپ کا مال نہیں، آپ کا کام، آپ کی زمین نہیں ہے، اللہ نے سسٹم دیا ہے. اگر آپ اس سسٹم کے مطابق چلو گے، سمجھ کے چلو گے، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر سسٹم کے خلاف چلو گے تو خدا کی قسم یہاں بھی فیل ہو جاؤ گے اور وہاں بھی نامراد لکھ دیے جاؤ گے. بھئی بات سمجھ ماری یا نہیں آ رہی؟ سسٹم یہ ہے کہ یہ لوہا آپ کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، تو سسٹم کیا ہے کہ آپ اسے منہ سے کاٹ کے موڑ دو، کٹ جائے گا. بولو نا یار. چونکہ اس کے کاٹنے کا طریقہ دانت نہیں ہے، ناخن نہیں ہے، اس کے کاٹنے کا طریقہ لوہا ہے، آری ہے، گرینڈر ہے. یہ اسی سے تو کٹے گا. ناخون کاٹنے کا کوئی گرینڈر سے ناخون کاٹنے لگے کٹ جائے گا. سسٹم کے خلاف جاری ہے بات. ناخون کٹر چھوٹا آلہ ہوتا ہے، بڑی احتیاط سے اسے ناخون کٹے گا، آپ گرینڈر سے کاٹ رہے ہیں. ایسے ہی سسٹم ہے، اللہ نے بنایا ہے، رشتے بنائے ہیں، ان کے احترام بتائے ہیں، ان کی ذمہ داریاں دی ہیں. عورت، بہن بھی عورت ہوتی ہے، ماں بھی عورت ہوتی ہے، بیوی بھی عورت ہوتی ہے، مگر سسٹم ہے، ان کے مراتب ہیں، ان کے راستے اللہ نے بتائے. ماں کو چومنے کا ایک سسٹم الگ ہے، نیت الگ ہے، جگہ الگ ہے. بہن کو چومنے اور گلے لگانے کے اللہ کے نبی نے حدود بتائے ہیں، اور بیوی کو چومنے کے حدود اور قیود بھی الگ ہیں. بے سسٹم چلا ہی نہیں جا سکتا، رشتے ٹوٹ جائیں گے. ایسے ہی آخرت کے اور دنیا کے سارے رشتے ہیں. اللہ نے قسم کھائی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ نے فرمایا تمہارا رزق میں نے ذمہ لیا ہے، آسمانوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا تمہارے سے وعدہ کیا. کب وعدہ کیا تھا؟ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے. چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے رزق کو اور اس کی عزت کو، موت اور حیات کو لکھ دیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ 50,000 برس پہلے لکھ دیا گیا ہے. کتنے ہزار سال پہلے بھائی؟ آپ سوچ رہے کہ آپ کو چلا کے مالدار کرے گی؟ نہ، ہم نے دیکھے اپنے زمانے میں واقعات ہی سنے تھے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب ایک دن سنا رہے تھے واقعہ مالدار ہونے کا. اللہ تعالیٰ جب مالدار کرنے پہ آتے ہیں اس کا بھی اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہزاروں مثالیں، اور جب لینے پہ آتے ہیں اللہ اکبر. حضرت مولانا ظریف صاحب بھی سنایا کرتے تھے، سند میں تو کہیں پڑھا نہیں مگر بزرگ سے سنا ہے. حضرت مولانا ظریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سنا رہے کہ ایک خاتون تھی، بڑی زمیندار باپ کی بیٹی، بہت بڑے باپ گھر کی بیٹی، نوکر چاکر سارے لوگ موجود. شادی ہو گئی بڑے اونچے گھرانے میں. چونکہ امیر غریب کے شادی نہیں کرتا، وہ اپنے سے اونچا امیر ڈھونڈتا ہے ماشاءاللہ. اس کے سامنے رشتہ غریب کا چاہے کتنا باخلاق ہو، کتنا دیندار ہو، کیسا ہی معیار کا آدمی ہو، کرے گا نہیں. چونکہ معیار
کفر کا معیار ہے، ایمان کا معیار نہیں ہے رشتوں کا. یاد رکھنا میری بات. ہمارے سماج میں، راجپوتوں میں، گاڑوں میں، جھوجوں میں، ان مسلم ریتی رواجوں میں یہ کفر کا خمیر ہے، معیار اسلام کا نہیں ہے، حاجی کا بھی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، بعض اوقات مولوی کا بھی معیار وہ نہیں ہے. غریب کا نہیں دے گا سامنے کتنا ہی اونچے معیار کا آدمی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، باخلاق ہو، نہ مالدار کا ہی دے گا، چاہے وہ 6 مہینے میں طلاق دے کے گھر بھیجے، چاہے روز شراب پی کے آئے، بدتمیزی کرے، چونکہ معیار کے خلاف جاری ہے بات. اسے نبھاتی رہتی ہیں لڑکیاں چونکہ خاندانی ہے، وہ لڑکیاں جھیلتی رہتی ہیں چونکہ خاندانی ہے، بولتی نہیں. بعض اوقات 20 25 سال گزر جاتے ہیں. یہ میں خود ہسٹری نہیں بتا رہا، یہ میرا تجربہ ہے. آپ ہی کے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، ہماری ایک رشتہ داری کی لوگ، میں سب جانتے ہو، ان میں اکثر جانتے ہو، اس لیے نام نہیں لینے کا. بڑے آدمی ہیں آپ کے قریب کے گاؤں کے، اس لیے سماجک آدمی ہیں، یہاں روڑکی اور بھگوان پور کے علاقے کے، اس لیے جانتے بھی سب ہے، نام نہیں لیتا. ان کے بیٹے ہیں، وہ تو مرحوم ہو گئے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو ان کے یہاں ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی آئی ڈسٹرکٹ سہارنپور سے، یہیں آپ کے یہاں، اور خدا کی قسم اس کی نکاح میں میں شریک تھا. اس کی شادی کو 36 سال گزر گئے، مگر اس نے مجھ سے حلف اٹھا کے کہا ہے کہ مفتی صاحب آج تک اس آدمی کے من کو نہیں چڑھی، میں مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا، یہ کتوں کی طرح رکھتا ہے، غلاموں سے بھی زیادہ ابتر زندگی. کل قیامت کے دن اسی کی وجہ سے ناپ دیا جائے گا. عورتیں جاگیر نہیں ہیں، عورتیں کوئی بکاؤ چیز نہیں ہے، شے مملوک نہیں ہے. عورتیں بیٹی کی شکل میں رحمت، عورتیں بیٹی کی شکل میں رحمت، عورتیں بیوی کی شکل میں جاباز ذمہ دار، اور عورتیں بڑھاپے کی شکل میں جنت. عورتیں تو عورتیں ہیں، عورتوں کے بغیر سج ہی نہیں سکتا جہان. مگر ہمارے سماج نے اس غیر معیاری رشتے نے، جو ہم نے اپنے سماج میں کفرانہ مشرکانہ رواج کیا ہوا ہے کہ ہم معیار کے خلاف رشتے ڈھونڈتے ہیں، تباہی مچا رکھی ہے. بچے جوان ہو گئے، شادی کے لائق ہو گئے، اس نے مجھے حلف اٹھا کے کہا کہ آج تک علاوہ اندھیری رات کے اپنی ضروریات کے کبھی میرے پاس نہیں آتا، کبھی سیدھے ماتھے باتیں نہیں کری اس نے مجھ سے. وہ تو خاندانی لڑکی ہے کہ اس نے پوری زندگی گزار دی. قیامت کے دن کیا جواب دے گا اس کا شوہر؟ جہنم، جہنم. یاد رکھنا، چاہے کتنا نمازی ہو، جو آدمی اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو، جو آدمی اپنے گھر میں ڈکٹیٹر ہو، ہٹلر ہو، یہ آدمی اگر اس نے 70 سال بھی تہجد گزارے، رب کعبہ کی قسم یہ آدمی جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بہنوں کے ساتھ ہٹلر ہے، بیوی کے ساتھ ڈکٹیٹر ہے، ماں بھی ڈرتی ہے، او غصہ ہے اس کے سامنے کچھ نہیں بولنا، ایسے گھر نہ اس کے سامنے نہیں. بیویاں کنارے لگے ہو، ظالم، یہ گھر کا بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، یہ قاتل ہے. اسے تو دکھ درد بانٹنے تھے اپنے، پڑوسی سے تھوڑا ہی بانٹے گی. اسی کو تو بہنیں چپٹ لپٹنی تھی، بھائی آ گیا، بھائی آ گیا، اس کا صاحبان آ گیا، سپہ سالار آ گیا، محافظ آ گیا، اسی کو تو تمام ذمہ داریاں بتانی تھی. ماں اسی پہ تو نخرے کرتی ہے کہ بڑا ہو گیا، اب پہاڑ ہو گیا، میرے منہ سے بات نکلے گی پھٹاک سے پورے کرے گا. میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پالا، پرورش کرا، اس کو کڑیل بنا دیا، اب میرے منہ سے بات نکلے گی ہاتھوں پہ لے لے گا. مگر ماں بھی چھپی ہوئی ہے، نہ اس کے سامنے بولا، بڑا ظالم کا بڑا غصہ ہے، جہنمی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، حضرت ابو بکر صدیق گھر میں امیر المومنین ہے، گھر میں بچے چھاتی سب پیٹ پہ چڑھے ہوئے گھوڑا بنے پھر رہے، پھر لیٹ گئے، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی ادھر بیٹھا، پوتا کوئی داڑھی کو نوچ رہا، کوئی گال کو نوچ رہا، کوئی گریبان کو نوچ رہا، ہنس رہے، کبھی کوئی سے کو ہٹا رہے، کبھی کوئی سے کو پیار کر رہے. اتفاق سے امیر المومنین بیٹھک میں آ گئی ہے. پوچھ لینا مولاناؤں سے، میں ایسی بات نہیں کرتا، بہت مستند بات کرتا ہوں. غصہ آ گیا، ہمت تو ہو ہی نہیں چکے. بڑے ابو بکر صدیق تھے، چھوٹے امیر المومنین عمر بن الخطاب تھے. کسی موقع پر موڈ ہوا تو پوچھنے کی جرات اور ہمت ہوگی کہ امیر المومنین گھر کے لوگوں نے آپ کا عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، مجھے دیکھو. گھر میں جاتا ہوں سناٹا ہو جاتا ہے، سب ہر چیز ادب سے لائن سے رکھی ملتی ہے، اور آپ کا تو انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے. آپ کی داڑھیاں نوچ رہے ہیں، آپ کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں،
مجھے تو بڑا تعجب ہوا آپ گھر میں ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امیر المومنین ابو بکر صدیق نے فرمایا، عمر مسکرا کے فرمایا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، جب تک تو میرے جیسا نہیں ہو جاتا جب تک تو اللہ کے رسول کا سچا غلام نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، نہیں سنا آپ نے کتنا پیار تھا بچوں سے؟ بادشاہ وقت امام الانبیاء، ساری دنیا فرشتے قدم چومتے ہیں، جنات بیعت لیتے ہیں، ساری کائنات آپ کے سرنگوں ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ جبرائیل رہتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ نبی جو امام الانبیاء، جس کے بالوں کی رب نے قسم کھائی ہو، جس کی راتوں کی قسمیں کھائی ہو، جس کی صبح کی قسم کھائی ہو، جس کے قدموں کی قسم کھائی ہو، جس کے گھوڑے کے ٹاپوؤں کی قسم کھائی ہو، اللہ اکبر، وہ نبی۔ نواں سے آگئے ناتی فاطمہ الزہرا کے بیٹے لڑتے لڑتے دوڑتے دوڑتے جمعہ تھا، جمعے میں گھس گئے صفوں میں۔ ہمارے ہاں تو بچوں کو اگر جمعے میں دیکھ لیا بس متولی کی تو جو ہے نانی مر جاتی ہے، اے بچے مت لانا، پھلا نہ لانا۔ کیوں؟ تیرے باپ کے مسجد بچوں کو نہ لانا؟ کیوں نہ لانا بچوں کو مسجد میں؟ پتہ نہیں کس نے چلا دی بچوں کو مسجد میں نہیں لانا۔ ارے بچوں کو مسجد میں لے جایا کرو، بچوں کے لیے بچوں کو بالکل نہ روکو مسجد سے۔ یہ آنے والے نمازی ہیں، یہ آنے والے حاجی ہیں، یہ غلط چلائی ہے کسی نے بات۔ ہاں ایسے بچے کو لانا منع ہے جس کو پاخانہ پیشاب بتا نہ سکتا ہو کہ ابو پیشاب آ رہا ہے اور وہ پیشاب کر سکتا ہے، بس ایسے بچوں کو لانا منع ہے۔ جو بچے کھیلتے ہیں مسجدوں میں ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ آپ کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بچے کھیل رہے، کھیلنے دو، دوڑ رہے ہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے نمازی کے سامنے گنہگار ہوں گے، نہ دوڑنے دو۔ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی نا؟ یوں دیکھ رہا ہوں بھائی، ہندی میں ہی بول رہا ہوں میں تو، مائک ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جن کے آ رہی ہے۔ اچھا ہاں، اب تو دماغ چلا کر بیٹھے تم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئے سیدھے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جمعے میں۔ اب ایک نمازی کے پیر میں کچھ کپڑا ہلج گیا، ہو کیا کہتے ہیں اس کو، پھڑاک سے نیچے گر پڑا۔ تو نبی اللہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی فوراً خطبہ چھوڑ کے ایک دم اٹھے اور صف میں آئے اور اٹھایا نواسے کو، منہ سے لگایا، چمکارا، پیار کرا اور گود میں لے کے خطبہ دینا چالو۔ ہمارے ہاں تو اسی دن امام کا بستر بن جائے گا اگر اس کا بچہ آ گیا اور اس نے اٹھا کے گود میں بٹھا لیا، کدھر چالو کرو۔ یہ اچھی بیوی رکھی مفتی صاحب کے یہاں، بچے پھر روزہ مسجد میں کھیلتے ہوئے۔ اللہ کے نبی ہیں، اسلام کو سمجھو۔ خدا کی قسم اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا سائنٹیفک مذہب ہے، اتنا رحم دل مذہب ہے، ہمیں تعلیمات کا نہیں پتا، ہم نے سیکھا ہی نہیں اسلام کو، مانتے نہیں اصل میں بات۔ بچوں کو روکا نہ کرو مسجد میں، دو تین چیزیں بڑی کھلتی ہیں۔ ایک دن میں یہاں تمہارے یہاں روڑکی میں آیا تو ہماری جو ہے برادری کا گاؤں تھا، تو میں جب مسجد میں گیا مجھے ذرا حاجت ہوئی تو میں گیا، بیت الخلا میں اتنا موٹا تالا لگا رکھا، ہری سن کا تالا، ٹوائلٹ میں ہری سن کا تالا۔ اب میں اسے دیکھو ٹوٹے بھی نہ، میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جا متولی۔ کیا نکلے گی؟ دعا نکلے گی، بد دعا نکلے گی؟ بھئی آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا، وہ دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ بولو نا۔ میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو متولی، اس میں کیا بند کر رکھا؟ سونے کی سیٹیں کے لوگ توڑ کے لے جائیں گے۔ بھئی کیوں؟ اجی لوگ حق کے چلے، ابے حق کے ہی تو چلے جا، وضو تو نہیں کرتے بیٹھ گئے، اس میں کو توڑ کے تو نہیں لے جاتے۔ تیرا ظالم تجھے سمجھ دے دے خدا، یہ اسی کام کے لیے تو ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یہاں بھی ہوتا ہوگا مسجدوں میں ایک دو تین بیت الخلوں پہ تاڑا، ان متولیوں کی گردن نپے گی تالا لگانے والوں کی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ پیٹے گے اللہ میاں کا، یوں ماریں گے فرشتے جوڑ کے ان کے پچھواڑے پہ، چونکہ بیت الخلا کو تالا لگایا اس لیے پچھواڑے پہ لگے گا ان کے۔ ایک آدمی کی ضرورت ہے یار، ہمارے اکابرین بڑوں نے سب نے، کسی نے پانی لگوایا، کسی نے راستے میں ٹوائلٹ بنائی، یہ تو اسلام کا، یہ تو حصہ ہے لوگوں کی ضروریات پوری کرنا۔ لوگوں کی، خدا کی قسم سب سے بڑا اسلام میں جو عمل ہے وہ پیار اور محبت کے ساتھ ساتھ ضروریات پوری کرنا ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لو، اس سے بڑا عمل اسلام میں نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑا اسلام میں کوئی عمل ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے۔
हुजूर ने तो दुश्मनों की भी जरूरत पूरी की है और ऐसों की पूरी की है कि आप और मैं हो तो लड़ाई बच जाए। एक आदमी आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, अब हुजूर तो बैठ के चंद लोगों को लेके अपनी मजलिस कर रहे थे। वो आया, अब मस्जिद ऐसी तो थी नहीं, वह खुले से मस्जिद थी, थोड़ा सा दालान था, और अपना उसने अपना बेचारे को लग रहा होगा पेट में जैसे मुझे लग रहा था, उसने देखा इधर उधर ये तो बैठे हुए बात ही कर रहे, इनका क्या करना, फट अपना उसने लुंगी उठाई, फट देख से बैठ गया। कहा? तुम्हें नहीं पता कहां बैठ गया? मस्जिद में। कहां बैठ गया? मस्जिद में। ईमानदारी से बताओ, अगर यहां हकीमपुर में बैठ जाता, उसके बजता नहीं बजता? बजता। अगर बजता नहीं तो गाली जरूर खाता, 5-7 शर्मिंदा होता। एक साहबी उठने लगे, उसने बैठ जा, बैठ नीचे बैठ जा। अब हुजूर उसने तो कर दिया अपना काम, उसने कहा कर देने दे, जरूरत है, पता नहीं पेट में क्या हो रहा होगा, बैठ जा। जब उसने कर लिया और अपने डहले डोले जो भी इस्तेमाल करने थे, उसने अपना काम पूरा करके खड़ा हुआ, हुजूर ने कहा बुला के लाओ। देखो इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। और ये मुसलमान नहीं था, हिंदू था, जो भी उस वक्त के हिंदू होंगे। हुजूर ने फरमाया भाई आ जाओ। भाई ये तुम्हें पता कहां बैठे थे तुम? कि जी नहीं, बस मेरा तो दबाव आ रहा था, मैंने कर दिया। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, हम ये लोग यहाँ अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जी मुझे तो इतनी मोहब्बत से समझाया, उसका तफसील का मौका नहीं है, खुदा की कसम उसकी आंखों में आंसू के डर गया। बस आइंदा ध्यान रखना। और बताओ तुम्हें खाना खिला के भेजें, पानी पिला के भेजें? बड़ा से मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत से रवाना किया। देखता चला गया। 1000% लिख के दे सकूं, इस आदमी ने लाइफ में ईमान जरूर कबूल किया होगा। क्यों? अखलाक वैसे हैं। एक आदमी काफिले से बिछड़ गया, किसी से पूछा भाई यहां कोई ऐसा सखी है जो लोगों की बात को सुनता हो? हाँ, एक सखावत का बड़ा तालीम दे रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां चले जाओ, शायद उनका कोई साथी बावला होगा, वो सब कर रहे काम, जरूरत पूरी कर रहे लोगों की। चला गया, कहा जी मैं मेहमान हूं, रात को रुकूंगा। मुसलमान नहीं था, हदीस उठा के देख लेना। अब बहुत अच्छा, हुजूर ने कोई है जो इसको मेहमान बनाए? 10 हाथ उठे, 10। हमारे यहां तो यूं कर लें, अगर किसी ने कहा कोई है जिसको रब ने पैसे दिए हो, जिसको रब ने औलाद दी हो, जिसको रब ने घर दिया हो, जिसको रब ने कारोबार दिया हो, जिसको रब ने दिल दिया हो, जिसको रब ने सेहत अता की हो, कोई है? खुदा की कसम अच्छे अच्छे हमारे गांवों में तो खैर है अल्हम्दुलिल्लाह रिवाज, बड़े कलेजे हैं। हर आदमी सोचता है यार पता नहीं मुफ्ती साहब ठीक कह रहे, अगले साल पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा जलसे का। खड़े होते हैं लोग, शौक ज़ौक से होते हैं हमारी बिरादरी के लोग खड़े, मगर वो आम तौर पर लोगों का आलम ये है, बड़े बड़े मालदार पीछे हट जाते हैं। 10 सहाबा खड़े हुए, ये सखावत का रास्ता सहाबा से आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई एक ही का तो मेहमान बनेगा, एक आदमी खड़ा हो जाओ। फरमाया हुजूर आप इनमें से छांट लीजिए। एक आदमी छांट लिया, हुजूर ने कहा इसको ले जाओ। उसके घर में खाने को दाना, बोलो ना, नहीं था। जो कुछ था सूखी रोटी खजूर के टुकड़ों में पानी में पकाई जा रही थी बच्चों के लिए। बीवी को कहा हुजूर का मेहमान था, मेरे से रुका नहीं गया। मेरा तो जब अंदर से ईमान होता है ना, और रब की कसम इंसान को जान देना भी आसान होता है। कब? जब अंदर ईमान होता है, जब अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है, जब इंसान को पता होता है कि तुझे कब्र में जाना है, जब इंसान को मालूम होता है कि तुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है, जब उसे पता और यकीन होता है कि ये दुनिया में तू मुसाफिर है, नहीं रुकेगा, तो उसके लिए जान देना भी आसान है। माल तो छोड़ दो, माल छोड़ दो। मुझे खुशी हुई अल्लाह की कसम, ओह वाह मेरे रब वाह। कल एक लंदन में, ब्रिटिश में एक डॉक्टरनी, एक जोड़ा गया, मुसलमान डॉक्टर का जोड़ा। गजा में 14 महीने बारूद बरसता रहा। सारी दुनिया के डॉक्टर वहां जो मुस्लिम थे, खैर खा थे, मारे गए, शहीद हो गए, चंद बचे। तो हुकूमत ने, घर वालों ने, मक्के वालों ने, लड़की को सबको कहा, सबने कहा भाई वापस आ जाओ, हालात नहीं है। हुकूमत भी कह रही चले जाओ, नहीं गई। जब तक उसने कसम खाई कि जब तक इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा, जंग बंद नहीं होगी, मौत आ जाए बेशक मैं जाने वाली नहीं हूं। कल परसों उसका इस्तकबाल हुआ है, जाते ही उसकी मां ने उसके कदम चूमे हैं। मां ने
جاتے ہی اس کے قدم چومے، بہنوں نے بھائیوں نے اس کے ہاتھ چومے، ایسی خوشی. خدا کی قسم ان سے سیکھو ایمان اور رسول اللہ کا اسلام کیسا ہے. اللہ اکبر. حضور کے صحابی نے اپنے گھر کے بچوں کو تھپک کے سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلا کے فجر میں ساتھ لے کے آیا. حضور نے پوچھا بھائی کیسے رہا؟ کہ جی مزہ آیا، ایسا تو زندگی میں کئی سال میں نیند نہیں آئی. بھائی نے ایسا کھانا کھلایا کہ میں نے تو زندگی میں ذائقہ نہیں دیکھا. حضور نے کہا، اس کی برکت کی دعا دی صحابی کے. کہنے لگا اب کیا کرو گے؟ کہ حضور جاؤں گا بس میں تو. کیا نام ہے؟ اپنا نام بتایا غیر مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا آپ تو بڑے اچھے لوگ ہو، بڑا اچھا کھانا کھلا، ساری رات خواب دیکھتا رہا بڑے سنہرے، میرے پہ سواری نہیں ہے، سواری بھی دو. ہمارے یہاں اگر ہوتا کہ یار یہ مولوی اچھا پلے پڑ گیا سفیر چندے والا، ایک تو رات کھانا کھوایا، بڑھیا سوایا، ناشتہ بڑھیا کرایا، اوپر سے کہہ رہا 10,000 روپے کی پرچی بھی کٹاؤ، دماغ خراب ہے اس کا، 50 جگہ فون کرو گے اجی مولوی صاحب اس کو دیکھ لو مولانا کو. اس کی ساری تہ میں بن میں لگ جائیں گے. وہ ہندو تھا غیر مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے بھائی جو اس کو سواری دے دے؟ مگر صحابہ کے پاس تو تھا ہی کچھ. مفلوق الحال. خدا کی قسم ایک ایک جوڑے میں، ایک ایک چادر میں 6 مہینے گزار دیتے تھے، سال بھر گزار دیتے تھے. خدا کی قسم ایسے بھی صحابی تھے کہ گڈھے میں بیٹھ گئے، اسی چادر کو دھو لیا، پھر سکھا لیا، پھر پہن لی. 6 مہینے 40 پیبند تھے. ہاں اور مزے سے زمینوں پر عیش کرنے والوں، اسلام کی ابتدا کو دیکھو. بدا الاسلام من الغرباء. حضور نے پھر اعلان کیا، کوئی بھی نہیں اٹھا. حضور نے فرمایا میں دوں گا. حضور نے اپنی اونٹنی کا جیوڑا پکڑا دیا اور کہا اسے لے جا. پیچھے مڑتا ہوا چلا گیا. آئے ہائے ہائے ہائے. اور سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ اپنی ضرورت کو سامنے نہ رکھا، سامنے والے کے منہ سے نکلی ہوئی ضرورت کو پورا کر دیا. کیوں؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ ہی کا لے سکتا ہے اور اللہ ہی دے سکتا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. وہی ہے اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے. اب اس کا معیار کے مطابق لڑکی کا رشتہ ہوا. بات یہیں سے چالو ہوئی تھی نا. لڑکی کا رشتہ ہو گیا، بڑی ہے، شیشرا ٹرک گاڑیاں بنگلے. آدمی کنجوس تھا، شوہر کنجوس تھا. ایک دن اپنے دوستوں کی دعوت کر دی اور کہا اچھے اچھے کھانے بنا لو، میرے دوست آ رہے ہیں، میری تعریف ہونی چاہیے، لوگ کہیں کہ واہ کیا دعوت کھلائی ہے. بیوی تھی اطاعت گزار، سارے دوستوں کے لیے ساری نعمتیں بنائیں، چکن کے، مٹن کے، دنیا بھر کے آئٹم بنا ڈالے. جیسے ہی کھانے بیٹھے دسترخوان پہ، باہر سے کسی فقیر نے نوک کر دیا. میری بہنیں کان کھول کے سنیں، اگر کسی کی عادت ہو تو بدلیں، مردوں کی عادت ہو تو اپنی اصلاح کر لیں. اللہ سے ڈریں، اللہ سے. جیسے دوست بیٹھے لقمہ اٹھانے والے تھے، فوراً دستک دی کسی نے، ضرورت مند ہوں، بھوکا ہوں، کوئی ہے میرے لیے بھی کچھ کھانے کو. تیش آ گیا، غصہ آ گیا. مالدار تھا نا، نمبردار تھا، زمیندار تھا. کہ ایسے لوگ بھی دماغ خراب ہے ان کا، نہ چین سے کھانے دیں نہ چین سے سونے دیں، پاگل ہے، اس کو میں دے. بیوی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جہاں اتنا کھانا بنا ہوا ہے تھوڑا سا اس کو دے کے آ جاتی ہوں. اس نے نہیں، اس کا میں علاج کرتا ہوں. وہ شورٹ کر کے بتا رہا ہوں، اس نے جو کہا ہو، جو بیوی نے سارا مکالمہ ختم کر کے بتا رہا ہوں. یہ خود گیا، اس نے دروازہ کھولا. اس نے کہا بھائی خوشبو آ رہی ہے گھر میں سے، کوئی کھانا مجھے بھی دے دے، مجھے لگ رہا بریانی بنی ہے. مجھے کون بریانی کھلایا؟ اس نے کہا تیرے باپ کی بنی ہے. ایک مارا زور سے تماچا، دھکا دیا، دور جا کے گرا. اس نے کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ جھاڑے، آسمان کو دیکھا، چلا گیا. یہ تو چلا گیا. ہاں آپ نے ضرورت کے مہمان کو ٹھکرا دیا. آپ کر سکتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ضرورت پوری کرتے، اللہ بدلہ دیتا. اس حدیث پر عمل ہوتا کہ اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑے کی حاجت تھی تو نے کپڑا نہ دیا. کہے گا ہائے اللہ
ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور میرے رب تو ہوتا تیرے لیے جان قربان کر دیتا, خون پیش کر دیتا, جگر نگال کے رکھ دیتا, تیرا ہی تو بندہ ہوں. اللہ کہے گا نہیں نہیں تو جھوٹ بولتا ہے, فلاں بندے نے تیرے سے میرا واسطہ دے کے کپڑا مانگا تھا, تو نے اس کو تھتکار دیا. فلاں بندے نے میرا واسطہ دے کے, میرے نبی کا واسطہ دے کے تو سے کھانا مانگا تھا, تو نے انکار کر دیا. اور سن بندے, اگر تو اس کو دے دیتا, اس کی ضرورت پوری کر دیتا, میرے پاس مل جاتا. یہاں پاتا, یہاں نہیں ہے. اس حدیث پہ عمل ہو جاتا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل ہو جاتا, مگر نہیں. چلا گیا, اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی بھائی کی. پہلے کھیت بک گئے, گاڑیاں بک گئی, بنگلے بک گئے, گھر بک گیا, جھونپڑی میں آ گیا, پریشان ہو کے بیمار ہو گیا, ٹینشن ہو گیا, شوگر ہو گیا, گھیر لیا بیماریوں نے, صحت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. کہاں چوڑی کلائیاں, کہاں دندناتا ہوا نوجوان سسرال جاتا تو کھڑا ہو کے خدا کی قسم لڑکیاں چھتوں پہ چڑھ جاتی, فلاں کا داماد آ رہا ہے, واہ کیا بوڑی بنائی ہوئی ہے, کیا حسین و جمیل داماد ڈھونڈا ہے. بیوی لڑکیوں پر فخر کیا کرتی, شوہر ہو تو میرے کی طرح, مگر بیمار ہو کے صحت کو گھن لگ گیا, جھوپڑی میں بیمار پڑا رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, پوچھنے والا ہی نہیں. بیوی کو کہنے لگا رخسانہ جا چلے جا, تو اچھے گھر کی ہے, میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں. اب میرے پلے ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تجھے ایک ٹائم کا ایک لقمہ بھی کھلا سکوں. اس نے کہا تم خاندانی لڑکی تھی, کہا تمہاری بیوی ہوں, مروں گی بھی تمہارے ساتھ, جیوں گی بھی تمہارے ساتھ. اب میکے والوں نے تیرے ساتھ باندھ دیا, میں جانے والی بولو نا بھائی نہیں ہوں. بہت کہا, لیکن ایک اسٹیج ایسی آئی کہ اس نے اپنے اوپر رحم کھا کے اس کو طلاق 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 بول دیا. گھر والوں کو طلاق گئی, اپنی کو آ کے لے کے چلے گئے. اس کا اسی حال پر چھوڑ کے جانا پڑا. روتی ہوئی بیوی چلی گئی, وفادار بیوی تھی. مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ گزرنے کے بعد گھر والوں نے پھر عدت کے بعد رشتہ ڈھونڈا. رشتہ ڈھونڈنے کے بعد پھر اس کی شادی کر دی. ایسے گھر میں گئی, بڑی ڈرتی تھی کہ اللہ نے وہ گھرانہ بھی بڑا تھا, یہ گھرانہ بھی لاجواب. سال بھر گزرا تھا کہ وہ اسٹیج آ گئی. شوہر باہر سے آیا مسکراتا ہوا, کہا رخسانہ آج تو میرے دوست کہہ رہے دعوت کھلا. جھٹ سے دل میں جھٹکا لگا, ہائے یہ کیا کہہ دیا. یاد آ گئی پرانی بات 2 سال پہلی کہ دوست کہہ رہے کھانے بنا, بناؤں گی. بنایا, بہت دسترخوان پہ بیٹھے, جیسے ہی لقمہ اٹھایا, ڈر رہی تھی, کانپ رہی تھی, فوراً دروازہ نوک ہوا. ڈر گئی, ہائے اللہ یہ تو سیم کہانی چل رہی ہے, سیم فلم چل رہی ہے, کیا ہوگا اللہ خیر کرے. دروازہ نوک کیا گیا. بیوی نے کہا کہ میں جاتی ہوں. اس نے کہا نہیں میں جاتا ہوں کھانا لے کے, کوئی غریب ہوگا کھانا لے کے جانا. اس نے کہا نہیں میں لے کے جاتا ہوں. اس نے کہا آپ بیٹھیے دوستوں کے ساتھ کھانا کھائیے, میں لے کے جاتی ہوں. تھوڑی سی بریانی, تھوڑا سا پھولا, ساری چیزیں لے کے دسترخوان خان لے کے گئی. جیسے ہی دروازہ کھولا, چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑی. یہ دوڑ کے آیا, کیا ہوا؟ کھانا بھی بکھر گیا. فقیر ڈر کے مارے چھپ کے بیٹھ گیا کہ ہائے میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اس کے منہ پہ پانی ڈالا, ہوش میں لائے. جب ہوش میں آیا تو مالک نے کہا کیا ہوا تجھے رخسانہ؟ اگر اس نے آنکھ بھر کے دیکھا ہو تو آنکھ نکال دوں, انگلی اٹھائی ہے تو جھٹ سے کاٹ دوں گا. بول تجھے تکلیف کیا ہوئی, کیوں بے ہوش ہوئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے واسطے کہانی مت پوچھو, اس فقیر کو کھانا کھلاؤ اور مجھے واپس جانے دو. اس نے کہا اس فقیر کو خدا کی قسم تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک تو نہیں بتائے گی کہ تیرے ساتھ ہوا کیا. بتا دیا کہ حضور اگر گستاخی کی معافی ہو, اللہ کی قدرت پر رو رہی ہوں. بے ہوش ہو گئی. کیوں کہ اس فقیر کا حال, بال بڑے ہوئے ہیں, شیونگ بڑا ہوا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کب سے نہایا نہیں ہوگا, مہینوں گزر گئے, اس پر میل چڑھا ہوا ہے, ناخن بڑے ہوئے ہیں, بھوکا پتہ نہیں کئے دن کا ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگی ہے, وہ بھی کھانے کی. میں جیسے کھانا لے کے آئی تو میری نظریں پڑی تو یہ میرا پہلا شوہر ہے, ہسبینڈ ہے میرا. اس لیے مجھے اس کا وہ تمام مال و دولت یاد آ گئی کہ ایک جوڑے کو جیسے پہنا دوبارہ نہیں پہنتا. کوئی مارکیٹ میں چیز آئی میری منہ سے نکل گئی, مجھے سونے میں سنہری کر کے رکھتا تھا, ہائے آج کس نوبت پہ آ گیا, اللہ تیری قدرت. میں اس لیے بے ہوش ہو گئی. اسے کھانا کھلاؤ.
شوہر اسے اندر لے گیا، اسے لیے کپڑے لایا، کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے کہنے لگا جا، اور پیسے بھی دیے کہ ضرورت پڑے تو پھر بتا دینا۔ بی بی کو ہوش میں لایا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، دیندار سخی مرد تھا۔ اس نے کہا رخسانہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا دن تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، غریب کو مالدار، مالدار کو غریب کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کہ نہیں مجھے اس کا سب پتا ہے، کہ تمہیں پتا ہے کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ ہاں پتا کیا ہوا تھا؟ کہ مت پوچھو، کہ نہیں بتا تو صحیح، اگر نہیں مت پوچھو۔ اس نے کہا نہیں بتانا پڑ، کہ ایک حاجت مند، ایک ضرورت مند نے اپنی ضرورت رکھی کہ کوئی ہے جو میری ضرورت کو پوری کر دے، مگر اس نے اس کو تھپڑ مارا، اس کو للکارا، یہ کر سکتا تھا، دے سکتا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا مگر یہ نہیں کر پایا، اور وہ چلا گیا۔ تبھی سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ مسکرا کے آسمان کو دیکھ کے کہنے لگا رخسانہ تجھے پتا ہے وہ فقیر کون تھا؟ وہ فقیر میں تھا، جس کے تھپڑ مارا تھا وہ فقیر میں ہوں، میرے اس نے تھپڑ مارا تھا، اللہ نے دن بدلے، اللہ نے حالات بدلے، اس کا مال دولت گاڑیاں جتنی اس سے تھی اس سے ڈبل میرے پاس ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر میں جو عورت تھی اللہ نے وہ بھی میرے حوالے کر دی، کیونکہ وہ اس کے لائق تھی نہیں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، خدا کی قسم اللہ ہی مالدار کرتا ہے، اللہ ہی غریب کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کرناٹک کا واقعہ، ایک آدمی کاروبار سے بہت پریشان ہو گیا بیچارہ، بہت زیادہ پریشان، کسی سے پوچھنے لگا میں کیا کروں؟ اس نے کہا بھائی دیکھو نوکری ووکری تو چلنے کی نہیں، تم کسان آدمی ہو، شہر میں چلے جاؤ، شہر میں رزق زیادہ آتا ہے۔ بیچارے نے بھینس بیچی 13,000 روپے کی اور لے کے وہاں چلا گیا ہبلی کوکن میں، بندرگاہ گوا کی طرف، کہ وہاں سب طرح کے کاروبار مل جائیں گے۔ چلا گیا بیچارہ، وہاں بندرگاہ پہ پہنچا تھا، دیکھا بولی لگ رہی ہے، نیلامی ہو رہی ہے، کہیں کہ نیلامی، ایک پورا شپ آیا تھا، شپ چمڑے کا شپ، اس کی نیلامی ہو رہی تھی، کپڑا تھا چمڑا تھا، شپ کی نیلامی ہو رہی تھی کروڑوں میں، 1 کروڑ 2 کروڑ، اچھا کروڑ تو بولتے نہیں، وہ سیار بولتے، سیار چھوٹ میں، 1 سیار 2 سیار 3 سیار، وہاں پول ہو گیا، پول ٹھیکیداروں میں مشورہ ہو گیا 8 سیار سے اوپر بولی نہیں جائے گی، 8 سیار کے اوپر جتنا مال ہوگا سب مل کے بانٹ لیں گے، پروفٹ بہت ٹھیک ہے، کوئی نہیں آگے بڑھے گا، لاسٹ والے پہ چھوٹ جائے گی، پروفٹ جتنا ہوگا لاسٹ والا سب میں تقسیم کر دے گا، بھائی ٹھیک ہے۔ اب جب یہ گیا تو 8 تک بولی پہنچ چکی تھی نیلامی، 8 کے بعد کوئی آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا، مال زیادہ کیا تھا، 1 2 3 1 2 3 آگے بڑھ ہی نہیں رہا، پریشان ہو گیا نیلامی کرنے والا، مال تو بڑا گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی ایسا آدمی ہے جس نے سیکورٹی جمع نہ کی اور مال خریدنا چاہتا ہو، اس کو بھی اجازت ہے، ایسا چانس دیا جاتا ہے ایک آدھ بار، وہ بھی بولی لگا سکتا ہے۔ یہ بیچارہ آگے بڑھا، اس نے سوچا تیرے پہ تو 13 ہیں، اگر تو 10 بھی کہہ دے گا تو کتنے بچ گئے؟ نہیں سمجھ میں کہانی، کتنے؟ 3,000، اب بات کتنے کی چل رہی؟ 3 کروڑ، 13 کروڑ کی، اور یہ سوچ رہا کہ تو بولی لگا دے، 10 بھی بول دے گا تو تیرے پہ 3 بچ رہے، وہاں کروڑ کی بات ہو رہی ہے، یہ کہیں کی بات کر رہا بیچارہ حکیم پور کا بڈھا 1000 کی۔ اس نے کہا جی میں بولی لگاتا ہوں۔ جب اللہ کو کرنا ہوتا ہے نا، رب کی قسم اللہ یوں ہی پردہ پوشی کر کے انسان کو دلوا دیتا ہے۔ اس نے کہا بھائی کتنا؟ جی بڑھا دو، 2 بڑھا دو، 10 کی کر دو۔ اب جیسے 10 کہا تو وہاں بیپاریوں کی سٹی گول ہو گئی، یار یہ تو بہت بڑا آدمی، لوگ 1000 بڑھاتے ہیں، 10,000 50,000 لاکھ بڑھاتے ہیں، 50 لاکھ بڑھاتے ہیں، سیدھے 2 بڑھا دیے اتنے 2 کروڑ، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ بس سب ڈر گئے اس سے، سب پہ رو پڑ گیا، سب ادھر ادھر کر نکل گئے، سب بے عزت بچا کے نکل گئے، یہ تو بہت بڑا آدمی آ گیا۔ اس نے کہا بھائی 1 2 3 10 1 2 3 10 1 2 اسی کے نام چھوڑ دی، جیسے بولی اس کے نام چھوٹی فوراً اسے 5 سٹار ہوٹل میں لے کے چلے گئے، کمپنی نے اٹھا لیا، اٹھا کے فوٹو کھینچ رہے، کاغذات تیار ہو رہے، کیونکہ مال ٹرانسفر ہونا ہے نا، پیمنٹ ہونا ہے، مال ٹرانسفر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت، جس کو چاہتا ہے ذلت۔ یہ سوچنا پتہ نہیں کیا مال خرید لیا یار، میری تو بڑی آؤ بگت ہو رہی، کہیں جوس آ رہا ہے، کہیں سینڈوچ آ رہے ہیں، کہیں کچھ آ رہا ہے، کہیں کچھ آ رہا ہے، فوٹو کھینچ رہے ہیں، کمپنی والے سر کر کے بات کر رہے ہیں، مال ٹرانسفر ہو رہا ہے، پورا شپ ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور میاں نے وہ 13,000 باندھ کے پیچھے ڈال رکھے کپڑے میں۔
10 करोड़ का माल खरीद रहा, 13,000 रुपए ले रहा। नहीं समझ में आ रही बात। अब जब अल्लाह को इज्जत रखनी, अचानक एक पार्टी आई जिनसे इनका ठेका था, उसने कहा भाई हाँ भाई माल का क्या हुआ? अग जी माल तो कोई नया व्यापारी आया हकीमपुर से, जालिम एकदम 10 हजार में ले गया छुटवा के। कहाँ है? अग 5 स्टार होटल में है। बस वो पार्टी को जरूरत थी चमड़े की, वो फौरन वहां गई। उसने कहा हुजूर मालिक से मिलना है, और देखा फटे पुराने धोती में कुर्ते में बैठा। उसने कहा जी मैं हूं। तुमने खरीदी? वो हाँ जी मैंने खरीदी। क्या करते हो? बच्ची कारोबार करने आया हूं। क्या करोगे इस माल का? पता नहीं जी, मुझे बेचूंगा। उसने कहा भाई मुझे ही बेच दो। अब जी बेच दूंगा। उसने कहा कितने की दोगे? कह जी अभी तो खरीदा, अभी तो मेरे हाथ में भी नहीं आया, बताओ तुम ही बता दो क्या दोगे। इसे नहीं पता कहानी क्या चल रही। इसने कहा फिर भी कुछ डिमांड? अग जी कोई डिमांड नहीं, 10 के ऊपर जितना चाहो उतना दे दो। इन्होंने कहा 15 दे दे। हमारी पिछली पार्टी से भी 15 में तय थी। जी हाँ चलो होगी। इसने सोचा 5 बज रहे तेरे लिए तो बहुत है, एक बैल आ जाएगा भाई, एक झोटी तो आई जाएगी छोटी सी। इसने 5 में डन कर दिया। जैसे ही डन हुआ फौरन फोटो इसके खींचने शुरू हो गए। इसकी जान बच गई, इसकी बच गई जान। अब लोग उसे सैंडविच खिला रहे, चाय पिला रहे, सर 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 करके। उसने पार्टी दीदार थी। उसने कहा भाई पैसे अपने जो प्रॉफिट के हैं, ये माल का पेमेंट मैं खुद ही कर देता हूं, तुम्हारे प्रॉफिट के दे देता हूं। जी बहुत अच्छा, इससे बढ़िया क्या होगा? यही चाह रहा था मैं। अब ठीक है, ये पेमेंट मैं करता हूं, तुम्हारे प्रॉफिट के बताओ, चेक से लोगे, डीडी से लोगे, कैसे लोगे? उसने कहा जी मैं तो कैश लूंगा। अब कैश 5 करोड़, उसका भी दिमाग खराब हो गया यार, ये तो बहुत ही बड़ी पार्टी है, ये हकीमपुर का नहीं तो कहीं दिल्ली का। कहने लगा जी इतनी बड़ी रकम का? हाँ जी मैं तो कैश में करता हूं कारोबार। अब सेठ बन गया ये हकीमपुर से जाके, कि जी मैं तो उसी से करूंगा। उसने कहा भाई इतनी बड़ी रकम ना, मुझे देखो मैं देता भी कैश हूं, लेता भी कैश हूं। वो डर गई, वो पार्टी भी दब गई इससे। ये तो बहुत ही बड़ा आदमी, तो खरीद लेगा मैं 24 घंटे में। क्या लगा सर कुछ भी करूं तुम्हारा कैश ही लाके दूंगा। उसने इधर से पकड़ उधर से पकड़, अटैची भरी, 5 करोड़ रुपए तुमने किसी ने भी नहीं देखे होंगे एक साथ। ये देखे भाई 5 तो नहीं देखे होंगे। मैं यहाँ के लोगों की भी जमीन ने खूब बिकी, खूब पीली बेच बेच के, मगर 5 तो एक साथ देखे नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। 5 करोड़ की अटैची लेके उसने कहा लो बड़े मियाँ। उसने कहा जी मेरी क्यों मजाक कर रहे हो, मेरे ही दे दो। उसने कहा बड़े मियाँ पूरे हैं, कम नहीं है। जी नहीं बस मेरे उठा के दे दो, बाकी अपने अपने पास रखो। उसने कहा बड़े मियाँ सारे तुम्हारे हैं। कितने हैं? 5 करोड़। उसने कहा यार मेरे दे दे 5,000, मैं 5 करोड़ का क्या करूंगा, मर जाऊंगा। उसने कहा बड़े मियाँ कितने में खरीदा? अब ये राज खुला। उसने कहा भाई मैंने तो 10,000 पे खरीदा। उसने कहा दिमाग खराब हो गया, पागल हो? वो एकदम समझ गया कि ये तो धोखे में चल गई बात। उसने कहा बड़े मियाँ चुप हो जाओ, वरना बंदरगाह के जितने बदमाश है गोली मार देंगे तेरे अभी। इनकी तो बेइज्जती होगी, बंदरगाह की भी तो ही ने। अगर ये पता चल जाए कि हकीमपुर का बुड्ढा 10,000 में खरीदने आया, गोली मार देंगे, बंदरगाह की तोहीन कर दी। नहीं समझ में आई बात? एक सिस्टम है, लेवल है, हर कोई तो जा भी नहीं सकता बंदरगाह पे बोली लगाने के लिए, एक लेवल होता है। जैसे बाज होटल में जाओगे तो सिस्टम है कौन दाखिल होगा, एंट्री के भी पैसे हैं, हर किसी को दाखिल ही नहीं होने देते वो। तो ऐसे ही वहां भी था। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इज्जत रखनी थी, पार्टी समझ गई। उसने कहा बड़े मियाँ चुप रहना, किसी से बोलना मत, मैंने 10,000 में खरीदा, ये माल तुमने 10 करोड़ में खरीदा। बुड्ढे को पसीना आ गया, यूं करने लगा। कह लगे जी ये तुम्हारे प्रॉफिट के हैं, ये खुदा ने तुम्हें दिए। अब सोचो खुशी का क्या ठिकाना होगा बड़े मियाँ की। कभी यहाँ को जा रहा, कभी यहाँ को जा रहा, सोच रहा वहां की, सोच रहा हकीमपुर में यूं करूंगा, भगवानपुर में यूं करूंगा, कलियर में पट्टी ले लूंगा। समझ रहे नहीं? अल्लाह ने ऐसी इज्जत रखी। लेकिन वो पार्टी भी अच्छी थी, आर्टिकल आया था बाकायदा। वो पार्टी ने इसके लिए कार मंगवाई, अपना आदमी भेजा, अटैची इसके साथ लेके गई और इसके घर छोड़ के आए। बड़े भैया आज के बाद यहां मत आना बंदरगाह पे, पहचान लेंगे लोग। तो अल्लाह ने 1 घंटे में उसको करोड़पति बना दिया। कौन बनाता है भाई? अल्लाह। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी अल्लाह की कसम एक है। क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह ने एक बात फरमाई, हमने जीन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। पढ़ा होगा ना भाई? हमने जीन और इंसान को अपनी फर्माबरदारी के लिए पैदा किया। मैं इसका करता हूं इताअत के लिए, इबादत नहीं, इताअत के लिए।
میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے پیدا کیا. کیوں؟ اس کی تائید حدیث کرتی ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے مگر تجھے اپنے لیے پیدا کیا. یہ سسٹم ہے. اگر آپ اس بات کو فالو کرو گے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور اس کے خلاف چلے جاؤ گے، تم یوں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا رزق تو میں نے اپنے ذمہ رکھا ہے، میں خود کماؤں گا. جی مرے گا بچے گا؟ مر جائے مرے گا، آج نہیں مرے گا کل مرے گا. چونکہ یہ اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. جو کام اس کا تھا اس کو چھوڑ بیٹھا ہے. اللہ نے روزی جمع کما یہ سب کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے کہا وہ کام میرا ہے، تجھے کم مالدار بنانا ہے، کب غریب کرنا ہے. یہ کام تیرا ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی، بے سہارا لوگوں کی مدد کر. ہاں یہ اسلام کا حصہ ہے. آپ کو ایک بات اور بتا دوں اس ضمن میں، قرآن میں ایک آیت ہے 28ویں سپارے کے اندر غالباً، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. جہنمی لوگ جہنم سے، جنتی لوگ جنت میں ہوں گے. جنت سے جھانک کر کے چودھری کو پائیں گے، یار اس کے تو 500 بیگھے زمین تھی، یہاں تڑپ رہا، واہ چودھری صاحب، چودھری صاحب. وہ کہے گا ارے بھائی اچھا کاڑو تو یہاں ہے؟ ہاں جی میں تو یہاں ہوں. کیسے آیا؟ ارے مفتی صاحب کے پیچھے لگ گیا تھا بھائی، اللہ نے وہ بچے حافظ کر دیے تھے، میرے پیسے سے ہوئے تھے، الحمدللہ تاج رکھ دیا اللہ نے، ورنہ کام خراب ہو گیا تھا. تو یہ پوچھے گا تم کس وجہ سے جہنم میں ہو؟ چودھری صاحب تمہارے تو 400 بیگھے زمین تھی، تمہارے تو بڑی بات ہوا کرتی تھی، کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو یہ تو بتاؤ. تو نمبردار عرفان صاحب بتائیں گے، 2 جرم بتائیں گے اپنے. کیا بتائیں گے؟ یار ایک تو نماز میں کوتاہی کری، نماز نہیں پڑھی، بہت کہا جماعت والوں نے، مفتی صاحب نے. ایک جرم تو بڑا یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی، اور دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے یتیم غریب بچوں پہ اپنا مال خرچ کھانا نہیں کھلایا، اپنا مال ضرورتوں میں نہیں خرچ کرا. سب سے بڑا جرم ہے. اس حدیث کی تائید مجھے ایک اور حدیث میں ملتی ہے، جب انسان کے سامنے اچھا برا آ جائے گا، جنت اور جہنم آ جائے گی، لوگوں، نوجوانوں، میری بہنوں کان کھول کے سنو، اللہ کی قسم وہ یوں کہے گا جب دیکھے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب دیکھے گا جہنم شعلے برسا رہی ہے، جہنم لپیٹے لے رہی ہے، لوگ اس میں پتھر گر رہے ہیں، آہا چیخ و پکار کا ماحول ہے، آدمی اپنے پسیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے آنکھوں سے خون کے آنسو رو رہا ہے، اور گھٹنوں کے بل حضرت عیسیٰ مسیح یا ربی نفسی یا ربی نفسی، حضرت مریم کا بھی سوال نہیں کر رہے، اور چھوٹا بڑا ہر آدمی یا اللہ میری ماں، میری مغفرت، اللہ میری مغفرت، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے. یوں لکھا انبیاء بھی گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے، گھٹنوں کے بل. ہاں سننا آسان، کہنا آسان. تصور کرو خدا کی قسم جس پہ پڑ جاتی ہے نا بس وہی جانتا ہے. کہا نا کسی نے عذاب قبر تو مردے کو ہی پتا کیا چل رہا اس کے ساتھ. ہاں اس میں ایک بات کہے گا انسان، چودھری کہ اللہ میاں اللہ میاں اللہ میاں بس ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دے، ایک بار، ایک موقع اور دے. کیا کرے گا؟ یوں نہیں کہہ رہا تیری نمازیں پڑھ کے آؤں گا، ساری زندگی روزے رکھ کے آؤں گا، نہ. پتا کیا کہہ رہا وہ؟ سن لو، کان کھول کے سن لینا، اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے، سمجھ شریف میں آ جائے. کیا کہے گا؟ اے اللہ اب کے بھیج دے، اے میرے رب بس ایک احسان کر دے، دنیا میں ایک بار بھیج، خدا وحدہ لا شریک تیری قسم ساری دنیا کو تیری راہ میں خرچ کر کے آؤں گا، ایک درہم بھی نہیں چھوڑنے کا، دنیا میں سب تیرے راہ میں خرچ کروں گا. اس سے معلوم ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال مغفرت کے لیے، جنت سے میں جانے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایک بڑا عمل ہے. یہ حدیث بتلا رہی ہے. آج ہم کرتے نہیں بھائی. ہم نے دیکھا کہ نوجوان موبائلوں پہ خرچ کر رہا ہے، عورتوں پہ خرچ کر رہا ہے، گاڑیوں پہ خرچ کر رہا ہے، مگر اسے شوق نہیں ہے کہ میں اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے میں اس پچھتاوے کا کوئی انتظام کر لوں. ما لکم من نصیر، جس کا میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سکہ نہیں چلے گا. اور خدا کی قسم ایسی گرجدار آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آواز آئے گی للہ الواحد القہار. کس کی حکومت ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ کہا کوئی نہیں، اللہ.
اس وقت کے لیے جب ماں باپ بیوی سب ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آنے کا۔ اس وقت کی تیاری کوئی نہیں کر رہا۔ نوجوانوں، میرے بچوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، ابھی سے تیاری کرو کہ نماز کوئی ذمہ نہ ہو، ابھی سے تیاری کرو کہ حلال مال کماؤ اور اس میں ایک تہائی حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرو۔ اور لوگوں، اس پچھتاوے سے بہتر یہ ہے چاہے تمہیں قرضہ لے کے خرچ کرنا پڑے، رب کی قسم اس پچھتاوے سے اگر بچنا ہے، ہاتھ چبانے، ہڈیاں چبانی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مال کو ابھی سے جوانی میں خرچ کرنا شروع کرو۔ کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ نوجوان کر سکتا ہے، نوجوان کر سکتا ہے۔ بے شمار مال اللہ نے دیا ہے، نہیں دیا حالات دیے، صحت دیے۔ یہی تمہارے برابر کے یہی بڑیڑی ہے نا، بڑیڑی، کئی سال پرانی بات ہے، پردھان تو بدل گئے ہوں گے، ایک پردھان جی تھے، نام نہیں لیتا، ان کا بیٹا دودھ کا کام کرتا تھا، بڑے لیول کا کام تھا۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ میں ایک دن ہاسپٹل میں چلا گیا، بھائی اگر تمہاری سمجھ شریف میں آ جاوے، دل سے بتا رہا ہوں خدا کی قسم، یہ کہانی نہیں، میرے پریکٹیکل ہے۔ تو میں کسی کو جھاڑنے گیا، ایک نیتا کو جھاڑنے، نیتا کو ہاسپٹل پڑا ہوا تھا نیتا جی، تو مجھے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوگی میرے خیال سے 27-28 سال کی، بڑی خوبصورت، بڑی تندرست حسین لڑکی، بار بار دیکھ رہی، پھر یوں کر لے، پھر یوں دیکھ رہی۔ اب مولوی کو دیکھ کے آدمی کو ڈر سا بھی لگا، بھائی کیوں دیکھ رہی؟ پہلے تو میں بھی غلط فہمی سی میں گیا، لیکن میں نے ہمت سی کر کے اسی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے، جیسے میں نے اسے بیٹا کہا، اس نے کہا السلام علیکم امام صاحب۔ اس کی تھوڑی ہمت بڑی، بڑیڑی کا کہ جی میرا نام نہیں لیتا، اس نے میرا نام فلاں ہے۔ بہت دیر سے ہمت کر رہی ہے کہ مولوی امام صاحب سے کچھ بات کہہ دوں۔ آپ امام صاحب ہو؟ میں نے کہا ہاں میں امام صاحب ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ اجی بس ایک مدد کی ضرورت ہے، تم اسے تو جھاڑ رہے، اسے بھی جھاڑ دیو۔ میں نے سوچا اس کا بچہ ہے، یقین ماننا خدا کی قسم کھا لوں تو ہانی سے نہیں ہونے کا، حکیم پور کو لوگوں 6-7 فٹ میں سمٹا پڑا تھا بچہ، 5 سے 6 فٹ میں۔ میں نے سوچا اس کا بچہ ہوگا، میں نے کہا بیٹا بچہ ہے کیا تمہارا؟ اتنے سے ہاتھ پیر، جیسے میرا انگوٹھے سے تھوڑا سا بڑا۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا، جیسے میں نے یوں کہا کون ہے یہ، تمہارا بچہ ہے کیا؟ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور لڑکی کے، اتنی روئی، مجھے سوچا میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، جیسے سر پہ ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ میں نے کہا بیٹا یہ ہے کون؟ کہنے لگی یہ میرا سہاگ ہے، میرا شوہر ہے۔ کہنے لگی 3 سال شادی گزری، بہت بڑا کاروبار ہے، 400 بیگھے زمین ہے بڈیڑی میں، دودھ کا کام کرتا۔ پتہ نہیں اللہ نے کیا پکڑ کری، کون سی بات بری لگ گئی، اس کے انگوٹھے میں درد ہو گیا، انگوٹھے نے کام کرنا بند، پھر ہاتھ نے کام کرنا بند، پھر دوسرے ہاتھ نے لاکھ زمین 350 بیگھے بک گئی۔ کتنی بک گئی؟ 350 کم و بیش بیگھے بک گئی۔ پتا کتنے دن سے لوگوں، نوجوان بچوں، کمائی کرنے والوں، اور جن کو زمینیں، میری بات اپنے کلیجے میں بٹھا لو۔ لڑکی رو کے کہنے لگی اس کو یہاں CMI ہاسپٹل دہرادون میں 28 مہینے ہو گئے۔ کتنے؟ 5000 روپے پر نائٹ کے حساب سے اس کا بیڈ ہے، 5000 روپے پر رات، دوائی الگ، علاج الگ، صرف بیڈ پر جس پر لیٹا ہوا 5000 دینے ہر دن کے۔ یہ کہہ کے بلک کے رو پڑی۔ 3 سال بڑے مزے سے کاٹی، 3 بیٹیاں ہوئی، اللہ نے اس کی پکڑ کر لی، پتہ نہیں کیوں پکڑ کر لی۔ 28 مہینے سے اسے لوگوں نے دیکھنا آنا بھی بند کر دیا، مولوی صاحب کوئی اسے دیکھنے بھی نہیں آتا، میں ہوں اور اس کا باپ، وہ بھی مرنے کو ہو رہا، بس وہ دیکھنے آتا، 28 مہینے سے کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا۔ مولوی صاحب اس کا باپ زمین بیچ کے پیسے لا کے جمع کر دے، اس کے لیے دعا کر دو، یا تو یہ ٹھیک ہو جائے یا یہ مر جائے۔ سوچ کے دیکھو، کوئی لڑکی اپنا سہاگ اجڑنے کی دعا کروا دی ہو، کہہ رہی ہو کہ میرا سر سے سایہ صاحبان ختم ہو جائے، میرا شوہر مر جائے، کیا دل پہ بیت رہی ہوگی اس کے۔ میں نے کہا خو، کہنے لگی مفتی صاحب، مولوی صاحب بہت جائیداد والا آدمی تھا، رب نے پکڑ لیا، اور خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رویا، اور رو کر کے میں نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ اس بچی کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ اگر اس کی تقدیر میں صحت ہے، شفا، اسے ٹھیک کر دے، ورنہ اللہ اس کو موت نصیب کر دے۔ میں دوبارہ ارادتاً 3 دن مجھے جانا تھا، مگر مجھے 4-5 دن ہو گئے، میں 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اسے جھاڑنے کے لیے گیا، پتہ چلا مفتی صاحب 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا تھا، اس کا لے کے چلی گئی اسے۔ تو میرے بھائیوں، وقت آنے سے پہلے اللہ نے تمہیں آشائش دی ہے،
اللہ نے तुम्हें मदरसे चलाने की हिम्मत दी है। रब की कसम मेरी कमर में पट्टी हो रखी है, बीमार हूं मगर तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें सुना रहा हूं। मेरा इरादा तकरीर करने का नहीं था, मुफ्ती साहब ने भी मुझे कहा है, तो फिर भी मैं आपकी मोहब्बत में कि कुछ तो सुना दो। बहनें हैं, बेटियां हैं और हमारी माएँ हैं। अल्लाह करे किसी के जहन में बात बन जाए और लोगों की समझ में आ जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मौके हैं, इन्हें मदरसों को बचा लो। ये तो यूनिफॉर्म, सिविल कोड, फिर दूसरा कोड, फिर तीसरा कोड। अगर तुमने इन मदरसों की कदर ना की, अपने बच्चों के पेट काट के रब की कसम लिख लो कि एक बावला मौलवी देहरादून से देहाती आया था, मैं क्या समझा के गया था। अगर तुमने कदर ना की, बर वक्त नोटिस ना लिया, तो कल तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। ये छिन जाएंगे तुम्हारे से, ये ले लिए जाएंगे। अभी कानून बना के तुम्हारी मस्जिदों पे, मदरसों पे, तुम्हारी जमीनों पे, सब पे नंबर आने वाला है। इस तरह की मेहनतें चल रही हैं, प्लान तैयार हो गए। इसलिए अवेयरनेस के लिए तुम्हें कह रहा हूं, खुदा के वास्ते होश के नाखून लो, इन मदरसों को मजबूती से चला लो, चाके मुफ्ती अब्दुल वाहिद जैसे लोग एक मजबूत खेप तैयार कर दें लड़कों की, लड़कियों की, और फिर जालिमों से और गुर्बत से और फिर दुश्मनी से मुकाबला करना आसान हो जाए। करेंगे भाई, नहीं करेंगे अमल इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताओ कि जी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, करेंगे। तो इसलिए पानी पिलाओ, गरम पिलाओ, पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी दुआओं की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह मुझे भी सेहत अता फरमाए। भाई देखो, पैसे तो हर कोई नहीं दिया करता, पैसे तो वो देता है जिससे अल्लाह मियां लेता है। खुदा की कसम मेरा 25 साल का तजर्बा है जो आपको शेयर कर रहा हूँ। बड़े बड़े मालदार बैठे रहते हैं और मैं मुझे खुद पता होता है कि इसके पास 500 बीघे जमीन है, इसका बेटा नौकरी पे भी है, और खुदा की कसम मुंह सा फेर के बैठ जा के मौली साहब देख न लें। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशुरून। उसे धोखा है, उसे पता नहीं तो किससे मुंह फेर रहा है। ये माल खुदा की कसम कल सांप और नाग बना के तेरी पेशानी पर डसेगा, तेरे जबड़े पकड़ेगा। हदीस पाक में आया है कि मालदार के जिसने खर्च नहीं किया, जब उसको आवाज लगाई गई, जबड़े पकड़ लेगा, जबड़े। और पता कि याखुदु लिहयतैहि यानी शिक्कैहि सुम्मा यकूल अना मालुक अना कंजुक अना मालुक अना कंजुक। हदीस के अल्फाज फरमाया, जबड़े पकड़ लेगा तब डसेगा और कहेगा मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना हूं। और ढेरों लोग ऐसे ही मर रहे, बेशुमार लोग इसी तरह से मर रहे, औलाद के लिए छोड़, औलाद कर रही है ऐश। मेरे बाप ने मुझे 10,000 भी नहीं दिए, न मैंने लिए, अल्लाह के फजल से।